اچھا جی، یہ آپ نے سن لیا. اور مولانا صاحب کی ناراضی پر وزیر اعظم فوری حرکت میں آئے، جس طرح عبداللہ آپ بتا رہے تھے. اور کل جو ہے وہ ناراض سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم ہاؤس بلوایا، اور وزیر اعظم نے دبئی ملاقاتوں پر سربراہ پی ڈی ایم کے خدشات کو دور بھی کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نون لیگ اور اتحادیوں کے درمیان یہ ہلکی پھلکی اگر موسیقی آپ کا ہے نا تو یہ اپنی جگہ، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا ہے، جس پر پیپلز پارٹی جے یو آئی ایک طرف کھڑے نظر آتے ہیں. دونوں جماعتوں نے بر وقت الیکشن کا بارہا موقف دہرایا ہے، لیکن مسلم لیگ نون صاف چھپتی ہے نہ سامنے آتی ہے. یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. مسلم لیگ نون کو اپنی پوزیشن دو ٹوک انداز میں واضح کرنا ہوگی. ویسے کل گورنر سندھ بھی تھے نا، اب اگر آپ ان کا تعلق بھی کسی پارٹی سے سمجھیں تو ان کے بقول الیکشن وقت پر ہوں گے. ہاں وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، کل ہمارے شو پہ ہی کہہ رہے تھے کہ بالکل وقت پہ ہوں گے. اچھا یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب جن سے سوال پوچھو کہ جی الیکشنز کب ہوں گے، وہ کہتے ہیں بالکل وقت پہ ہوں گے. اب وہ وقت کیا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کا شاید اپنے دماغ میں کوئی اور ایک وقت نہیں. ہم نے ان سے تو پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا جی وقت مطلب اکتوبر نومبر، لیکن یہ ہم سپٹمبر کسی سے ویسے پوچھتے ہیں. ویسے پتہ ہے کیا، ابھی جو بارشوں کی صورتحال ہے اللہ کرے یا انڈر کنٹرول رہے، کیونکہ اگر ذرا معمول سے زیادہ بارشیں ہو گئیں جس کی توقع نہیں ہے. ہمیں کل ہی سردار سرفراز صاحب نے، چیف میٹرولوجسٹ ہیں، انہوں نے بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا ایل نینو اور کیا تھا، ایل نینو اور لالینا اور ایل نینو. اس ایفیکٹ کے اثرات چند سالوں سے پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں. یہ ہوپ فلی وہ سال نہیں ہوگا جب پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. اگر سندھ اور اس طرف کے علاقوں کی بات کریں جو سدرن سائڈ آف دا کنٹری ہے، تو یہاں پر ایکچولی معمول یا معمول سے کم بارشوں کی توقع ہے، اور جو اپر سائڈ آف دا کنٹری اور جو سینٹرل سائڈ آف دا کنٹری ہے وہاں پر معمول یا معمول سے تھوڑی سی زیادہ بارش کی توقع ہے. سو آئی ہوپ things remain under control. خیر ہم باتیں کر رہے تھے حافظ صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں تحفظات کی جو اتحادیوں کو ہوئے ہیں. آئی ہوپ کہ وہ ملاقات کے بعد دور ہو گئے ہوں گے. ذرا پوچھ لیتے ہیں ترجمان پی ڈی ایم رہنما جمعیت علماء اسلام پہ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب شکریہ وقت دیا. بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میٹنگز پر جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کو کچھ ریزرویشنز ہیں سر. تو سیاسی لوگوں کی بیٹھکیں تو چلتی رہتی ہیں، آپ کیوں معترض ہو رہے ہیں؟ کس بات پر معترض ہو رہے ہیں؟ ایکچولی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا خبر ملی ہے کہ کیا ہو گیا ہے یا کیا طے ہوا ہے جس پہ آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں جو 8 جماعتیں تھیں اور حکمران اتحاد کو ملا کے تو زیادہ بنتی ہیں. اب جو بھی مشاورت حکومت سے پہلے جو بھی مشاورت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے درمیان ہوتی تھی تو اس میں جمعیت علماء اسلام، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے تھے، تو اس میں شامل تھی. پوری تحریک میں، پوری مشاورت میں، تاریخ عدم اعتماد میں، حکومت بنانے میں اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی اس میں بھی. لیکن ابھی جب مستقبل کی حکمت عملی پہ بات ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے دبئی میں، میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے اور اسف علی زرداری صاحب پاکستان سے پہنچ گئے، بچے بھی یہاں سے پہنچ گئے. لیکن پی ڈی ایم کی سربراہ بحثت صدر پی ڈی ایم اس کو کیوں باہر رکھا ہے اس مشاورت سے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر ہمیں پی ایم ایل این سے، جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت ہے اور حکمران اتحاد میں بھی سب سے بڑی جماعت ہے اور وزیر اعظم بھی اس کا ہے، تو لہٰذا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ دبئی میں جو مشاورت ہو رہی ہے، اس مشاورت میں جمعیت علماء اسلام کو اور پی ڈی ایم کے سربراہ کو اور دیگر جماعتوں کی پی ڈی ایم کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. اس وجہ سے مولانا صاحب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. اچھا یہ بھی بتا دیں حافظ صاحب کہ آپ آبویسلی پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرح پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی الیکشن وقت پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جو ممبر جماعت ہے مسلم لیگ نون، وہ کھل کر نہیں بتا رہی کہ ان کا ارادہ کیا ہے. تو کیا آپ کو حکومت کی نیت اسی سال الیکشن کی نظر آتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں آئینی طور پر جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم ہو، آئینی طور پر الیکشن اپنے وقت مقررہ پہ ہونی چاہیے.
और असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को ख़त्म होगी। अगर आप 1-2 दिन पहले बर्खास्त करेंगे तो आपके पास 90 दिन होंगे इलेक्शन के लिए। अगर बर वक्त करेंगे तो आपके पास 60 दिन होंगे इलेक्शन के लिए। अब हम सब का इत्तेफाक ये है जो हुआ है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें हों या पीडीएम में, कि असम्बली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, अपने वक्त मुकर्ररा पे असम्बली ख़त्म होनी चाहिए। आगे निगरान हुकूमत का टेन्योर शुरू हो जाता है। अब वहाँ इलेक्शन कराना ये फिर पीडीएम की जिम्मेदारी नहीं है। वो एक तरफ निगरान हुकूमत होगी, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन। नई कानून साजी के मुताबिक ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन की है, तो फिर वो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। लेकिन पीडीएम में शामिल जमातें हो या हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल, वो इलेक्शन को वक्त मुकर्ररा पर देखना चाहते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, इस वक्त हुकूमत में जो इत्तेहादी मौजूद हैं वो अलग अलग सोच रखने वाले लोगों का इस्तेमाल, इसलिए ये बड़ा मुश्किल लगता है कि इलेक्शन में आप लोग इकट्ठे हो जाएं या इकट्ठे जाएं। अब मुश्किल तो हुकूमत में वैसे इकट्ठे बैठना भी है या था। अब क्या प्रोग्राम है? कुछ इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में किसी से आपकी बातचीत चल रही है? एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, एक दूसरे के साथ लड़ना है, कुछ प्लानिंग शुरू हो गई है इस पर? देखिए, ये फैसला ये वाज़ेह है तमाम जमातों का। एक तो ये वाज़ेह होना चाहिए पूरी कौम पर कि पीडीएम इत्तेहाद, पीडीएम में शामिल जमातें और हुक्मरान इत्तेहाद ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। ये इत्तेहाद इलेक्शन के लिए नहीं है। न पहले इब्तिदा में पीडीएम की इत्तेहाद इलेक्शन के लिए इत्तेहाद की, न ये इंतखाबी इत्तेहाद जब पीपल्स पार्टी और एनपी उसमें शामिल थे। और आज भी पीडीएम की प्लेटफार्म से आज तक या हुक्मरान इत्तेहाद की प्लेटफार्म से ये फैसला नहीं हुआ कि हम इलेक्शन में इकट्ठे जाएंगे और एक निशान के तहत जाएंगे। नहीं, असल मौक़िफ़ ये है कि हर पार्टी इलेक्शन में अपने निशान के मुताबिक, अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक वो अवाम के पास जाएगी, अपने कारकर्दगी के मुताबिक। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम भी अपनी निशान पे लड़ेगी, पीपल्स पार्टी अपनी शनाख्त के मुताबिक लड़ेगी, प्रेमलिन अपनी शनाख्त के मुताबिक इलेक्शन के मैदान में जाएगी। तो लिहाजा हर पार्टी अलग-अलग इलेक्शन लड़ेगी। अलबत्ता इन पार्टियों का आपस में सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, इसमें कोई कवाहत नहीं है। मुल्क में मुताबिक ऐसे हल्के हो सकते हैं जिस पर आप सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये मुमकिन है। लेकिन पीडीएम की शक्ल में इत्तेहाद की सूरत में हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब। इस पर ज़रा हुकूमती मौक़िफ़ भी लेंगे और उनसे जानेंगे कि भाई ये जो तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं, मौलाना साहब को भी कुछ दीगर जमातों के बारे में भी इत्तलात हैं। एक्चुअली के अंदर की बात क्या है जो आपको बाकियों को मनाना पड़ रहा है, तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे।